آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے لسانیات سے متعلق کچھ اہم پوائنٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ ہندوستان میں ہند آریائیوں کا کون سا گروپ داخل ہوا؟ تو ہند آریاؤں کے دو گروپ تھے، جو ایک مشرق کی طرف گیا تھا، ایک مغرب کی طرف گیا تھا۔ تو ہندوستان میں ہند آریاؤں کا کون سا گروپ داخل ہوا؟ تو ہند آریاؤں کا جو شتم گروپ تھا یہ ہندوستان میں داخل ہوا، شتم گروپ۔ قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سدیشور ورما نے کتنی منزلوں میں تقسیم کیا ہے؟ قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سدیشور ورما نے 5 منزلوں میں منقسم کیا ہے۔ قدیم ہند آریائی کو گیان چند جین نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو قدیم ہند آریائی کو گیان چند جین نے 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ایک ویدک سنسکرت، دوسرا کلاسیکل سنسکرت۔ مدھیہ دیش سے کون سا علاقہ سمجھا جاتا ہے؟ تو مدھیہ دیش سے الہ آباد سے امبالہ تک کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ وسطی ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب تک ہے؟ تو وسطی ہند آریائی کا زمانہ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک ہے۔ عوام کی بولی ٹھولی کا ادبی روپ کیا تھا؟ تو عوام کی بولی ٹھولی کا ادبی روپ پالی تھا۔ قدیم ماگدھی کسے کہا گیا؟ قدیم ماگدھی پالی کو کہا جاتا تھا۔ بدھ مذہب کی کتاب دھم پد کس زبان میں ہے؟ تو بدھ مذہب کی کتاب دھم پد پالی زبان میں ہے۔ آ کو ترجیح دینے والی بولیاں کون ہیں؟ تو آ کو ترجیح دینے والی بولیاں کھڑی بولی ہے اور ہریانوی ہے۔ کھڑی بولی کو ہندوستانی کا نام کس نے دیا؟ تو کھڑی بولی کو ہندوستانی کا نام گریرسن نے دیا ہے۔ یہ قول یہ بتانا ہے، کس کا خیال ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ تو یہ قول میر امن کا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ کس نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیا ہے؟ تو ڈاکٹر سہیل بخاری نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیا ہے۔ اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل کس نے قرار دیا ہے؟ کہ اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل انشاء اللہ خان انشا نے قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ ہندوستان کے جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، یہ مخدوم محی الدین قادری زور کا خیال ہے۔ لسانیات کسے کہتے ہیں؟ تو زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ تو لسانیات کی 4 شاخیں ہیں، صوتیات، صرفیات جس کو مارفیمیات بھی کہتے ہیں، نحویات، معنیات، یہ 4 قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ادیب فونمیات کو بھی ایک الگ شاخ مانتے ہیں۔ اردو میں مصوتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو اردو میں کل مصوتے 10 ہیں، 5 طویل، 3 خفیف اور 2 دوہرے مصوتے ہیں۔ اردو میں کتنی معکوسی آوازیں ہیں؟ تو اردو میں کل 6 معکوسی آوازیں ہیں۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، معرفہ اور نکرہ 2 قسمیں ہیں۔ مولوی عبدالحق نے حروف تہجی کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ تو مولوی عبدالحق نے حروف تہجی کی تعداد 50 بتائی ہے، اور انشاء اللہ خان انشا نے 85 بتائی ہے۔ برج موہن دتاتر کیفی نے 47 بتائی ہے۔ مولوی عبدالحق نے 50، انشاء اللہ خان انشا نے 85 اور برج موہن دتاتر کیفی نے 47 حروف تہجی کی تعداد بتائی ہے۔ اردو میں عربی کے کتنے حروف تہجی ہیں؟ تو اردو میں عربی کے 28 حروف تہجی ہیں، جبکہ فارسی کے 4 اور 4 خود نئے وضع کیے ہیں، جیسے ٹ، ڈ، ٹ، ڈ، ڑ، بڑھیے۔ خط نستعلیق کا ارتقاء کہاں ہوا ہے؟ تو خط نستعلیق کا ارتقاء ایران میں ہوا ہے۔ تو یہ لسانیات سے متعلق میں نے 22 اہم سوالات و جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہے گی۔